سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں قسم والعصر واو یہاں پر قسمیاں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں از اول تا آخر، کئی قسم کی قسمیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ سب سے پہلی قسم جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے محبوب تمہارے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے آپس کے معاملات میں تجھے حاکم نہ بنا لے، تجھ سے فیصلہ نہ کروا لے۔ جب تک یہ اس بات پر نہیں آئیں گے ان کے ایمان کو تقویت نہیں ملے گی۔ اور سورہ عصر میں جملہ قسمیہ والعصر واو قسمیہ ہے۔ عصر کس کو کہتے ہیں؟ مختلف اقوال مفسرین کرام میں سورہ عصر کے حوالے سے بیان کیے۔ والعصر زمانے کی قسم جو کہ عجائبات پر مشتمل ہے، تغیر اور تدبر پر مشتمل ہے، انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اس کو گویا کہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والعصر فرمایا۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا یہاں پر غروب سے پہلے جو وقت ہے اس سے مراد عصر ہے۔ انسان دن کی تکمیل کے بعد جب رات کے وقت میں داخل ہوتا ہے، سورج ڈوبنے لگتا ہے اور اندھیرا چھانے لگتا ہے، گویا کہ پورے دن کا اختتام ہوتا ہے، اس وقت کو عصر کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی کیا مفسرین اکرام نے، وہ قول کیا ہے؟ فرمایا عصر سے مراد زمانہ محبوب ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کہ والعصر زمانہ محبوب کی قسم۔ یوں تو ہر دور حضور کا دور ہے، لیکن جس دور میں حضور نے تبلیغ دین فرمائی، مکے کی زندگی گزاری، مدینے کی زندگی گزاری، فرمایا رب العالمین نے والعصر کہہ کے حضور کے زمانے سے خطاب کیا، حضور کے دور سے خطاب کیا، کیونکہ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے حضور کے شہر کی قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ کس طور پر قسم کھائی؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اے محبوب آپ اس شہر مکہ میں موجود ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ رب العالمین آپ کے شہر کی بھی قسم کھاتا ہے، آپ کے اس شہر میں رہنے کی بات کرتا۔ تو گویا کہ عصر سے مختلف قسم کے معنی مفسرین کرام نے لیے۔ عصر سے عصیر بھی ہے، پھل نچوڑنا، اس کا رس نکالنا، پھولوں کا رس حاصل کرنا۔ پھلوں میں مختلف قسم کے پھل شامل کر لیجئے، لیکن جب ان مختلف قسم کے پھلوں کا رس نکالا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا ذائقہ بنتا ہے۔ فرمایا زمانے کی قسم رب العالمین نے کھائی، زمانہ خوشی پر بھی محیط ہے، زمانے میں غم بھی ہے، زمانے میں زندگی کے اتار چڑھاؤ بہت سے ہیں، لیکن جب یہ زمانہ ختم ہونے کی طرف آتا ہے تو گویا کہ مغرب کا وقت ہونے لگتا ہے، اور اس مغرب کے وقت میں جو ہے دن کا اجالا ختم ہوتا ہے، رات کی تاریکی شروع ہونے لگتی ہے۔ عصر سے مراد لی گئی کہ انسان زندگی کے دنوں کو جب گزار لیتا ہے اور شام کی جب چھاؤں ہوتی ہے اور شام جب ڈھلتی ہے اور رات کے بادل چھاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی بھی قسم کھا رہا۔ والعصر، عصر کی قسم، زمانہ محبوب کی قسم، غروب ہونے سے پہلے والے وقت کی قسم، اللہ رب العالمین نے ان قسموں کو یاد دلایا اور میرے آپ کے لیے بات کو سمجھایا کہ عصر میں کیا کیا راز پنہا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ اور نقصان، ان دونوں چیزوں کو علماء نے الگ الگ بیان کیا۔ فرمایا خسارہ کچھ اور ہے، نقصان کچھ اور ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ فرمایا کہ نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے پروفٹ کا لاس کر دے۔ ایک چیز خریدی ہے 50 روپے میں، اس کو نو پروفٹ نو لاس پر بیچ دے 50 روپے میں، پروفٹ کا نقصان ہو گیا۔ فرمایا یہ نقصان ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ فرمایا خسارہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کو خریدتا ہے 50 روپے میں، اس کو 40 روپے میں بیچ دے، 30 روپے میں بیچ دے۔ پروفٹ کا تو نقصان کیا ہی کیا، اپنا کیپٹل بھی خراب کیا۔ فرمایا جہاں سرمایہ کو نقصان پہنچے، کیپٹل کا لاس، جہاں انویسٹمنٹ کا لاس ہو، جہاں راس المال کا لاس ہو، یہ سرمایہ کا خسارہ۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ خسارہ وہ ہے جو راس المال کا ہے، جو انسان اپنے کیپٹل کا خسارہ کرتا ہے۔ زندگی رب العالمین نے دی ہے، یہ سب سے بڑا کیپٹل ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب انسان اگر اس مقصد کو فراموش کر دے تو اس نے سب سے بڑے کیپٹل کا خسارہ حاصل کر لیا۔ اس کی طرف سے اگر روگردانی کرے، اس کی طرف نظر نہ کرے، اس کی طرف تفکر نہ کرے،
اس کی طرف سوچ بچار نہ کرے تو فرمائے یہ سب سے بڑا انسان کا نقصان ہے. انسان خسارے میں ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھا. بیٹا جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا تو باپ اس کو کچھ چیزیں سمجھاتا ہے. بیٹا دکان میں اس طریقے سے کاروبار کرنا ہے, مال جو ہے فلاں سے لینا, فلاں سے مال لوگے تو ہمیں یہ پروفٹ مارجن ہمارا بڑھ جائے گا, اس کے ریٹس جو ہے وہ اس طریقے سے کاروبار کرنا ہے. دنیا کا کاروبار, چھوٹے سے وقت کا کاروبار جو دن کے 8-10 گھنٹے پر محیط ہے, اس کاروبار کے لیے اتنی پلاننگ ہے کہ اس میں لاس نہیں ہونا چاہیے. تو زندگی جو رب العالمین نے مجھے آپ کو دی فقط ایک دفعہ دی ہے, بار بار نہیں ملنی یہ زندگی. اس زندگی کو اگر ہم لاس پر گزارتے ہیں, اس کے فائدے کو نہیں دیکھتے, تو مجھے بتائیے کتنا بڑا خسارہ میں اور آپ اپنے لیے اکٹھا کر لیں گے. فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. جس نے زندگی کی ویلیو کو سمجھا نہیں, جس نے زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھا, جس نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی کو سمجھا نہیں, جانا نہیں, اس کے لیے تیاری نہیں کی, کوشش نہیں کی, اور بغیر کوشش کے اپنی زندگی کو جیسے تیسے گزار کر جب رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے گا تو کیا خسارے والا نامہ اعمال کھول کر پڑھ کر سنائے, غور کریں. امام راضی جیسی شخصیت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سیکھی. کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں چلا گیا, وہاں پر ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور یہ ندا لگا رہا تھا, صدا لگا رہا تھا کہ اے لوگوں, میرا سرمایہ گھل رہا ہے, پگھل رہا ہے, میلٹ ہو رہا ہے, مجھے سرمایہ کے نقصان سے بچاؤ, مجھے سرمایہ کے خسارے سے بچاؤ. کیونکہ برف اگر میلٹ ہو گئی, پگھل گئی تو پھر تو ختم ہوا, سرمایہ تو گیا. فرمایا کہ وہ شخص اپنے سرمایہ کو نقصان سے بچانے کے لیے آواز لگا رہا تھا, صدا لگا رہا تھا. امام راضی جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ میں نے خسارے کا یہ مضمون جو قرآن میں بیان ہوا ہے, میں نے فلاں سے سیکھ لیا. اندازہ کیجئے زندگی کے کتنے معاملات میں ہمیں وقت ملتا ہے, لیکن ہم وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں, ہم جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, اور ہم اس طور پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اس کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہوتی ہی نہیں. فرمایا کہ انسان خسارے میں. پھر آگے کیا فرمایا الا الذین آمنوا, لیکن خسارے سے بچنے والے لوگ 4 قسم کے. اللہ کہہ کر حرف استثناء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان 4 قسم کے لوگوں کا استثناء فرما دیا. کہ خسارے میں تو ہے انسان, لیکن یہ 4 قسم کے لوگ خسارے سے بچ جائیں گے, نقصان سے بچ جائیں گے. وہ کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا, پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے. آمن, ایمان والے لوگ. اب میں اور آپ تو بائی برتھ مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کو پہچاننے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. اللہ کے فضل سے ہم نے مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولی, اور رب کا کرم کہ صحیح العقیدہ سنی گھرانوں میں ہم نے آنکھ کھولی کہ ہمیں اسلام مل گیا, عقیدہ ہے اہل سنت مل گیا. اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا مسلمان تو پیدا ہو گیا, اب اسلام کی حفاظت کرنی ہے, بالخصوص اس پرفتن دور میں جبکہ جگہ جگہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے دست درازی ہو رہی ہے. آئے دن کے نئے فتنے ہیں, آئے دن کے نئے مسائل ہیں, اور ان مسائل سے خود کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ کوششیں کرنی ہیں. پہلی شرط, پہلی کامیابی کی سیڑھی جو انسان کو خسارے سے بچائے گی وہ اس کا ایمان ہے. اگر ایمان کے معاملے میں اگر کمی ہوئی تو پہلی ہی منزل پر بندہ گر جائے گا. دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ, اور اچھے کام کرے. ایمان لائے, ساتھ ہی ساتھ کیا کرے؟ اعمال صالحہ بجا لائے, اچھے کام کرے. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے, لوگوں کو نیکی کا حکم دے, برائی سے منع کرے. فرمائیے دوسری کامیابی کی دلیل ہے, یہ دوسری چابی ہے کہ جو انسان کو خسارے سے بچائے گی, جو انسان کو نقصان سے بچائے گی, جو انسان کو آزمائش سے بچائے گی جو قیامت میں ہو سکتی ہے, اور اس کے برے اثرات زندگی میں بھی پڑ سکتے ہیں. نیکی خود بھی کرنی ہے, دوسروں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرنا ہے, دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانا ہے, نیکی کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. الا الذین آمنوا, سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. وعاملوا الصالحات, اور اچھے کام کیے. یہاں نیکی میں بھی آج اس دور میں خرابیاں آنے لگی ہیں, کمپیریزن کیا جانے لگا ہے. ہم نے ہر چیز میں
ہاں ہم نے ہر چیز میں گلیمر داخل کر دیا ہے نا. ہاں اب نیکی کے کاموں میں بھی یہ چیزیں داخل ہونے لگی ہے. معذرت کے ساتھ نیکی کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کم بجٹ میں ہونے والے کام کو بجٹ بڑھا کر آج کے دور میں کیا جا رہا. یہ ابھی رمضان گزرا, چند دنوں پہلے ہی کی کہانی دیکھ لیجئے نا. اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ, لاکھوں لاکھ روپے فقط کھلانے پلانے پر خرچ کیے. کئی جگہوں پر یہ باتیں سننے میں آئیں. حالانکہ سادگی سے یہ معاملات ہو سکتے تھے, کم بجٹ میں یہ معاملات ہو سکتے تھے, لیکن اس پر ہم نے اتنا کچھ کیا. مجھے بتائیے یہ اہل سنت و جماعت کا سرمایہ اگر اس کی جگہ پر کسی اور کنسٹرکٹیو کام میں لگ جاتا تو مسلکن کتنا بڑا فائدہ ہونا تھا. بڑے بڑے لاکھوں روپوں کے بجٹ اس کام کے لیے مختص کیے جاتے ہیں, اور یہ بجٹ اگر کسی دارالعلوم کو دیے جائیں تو وہاں کے اخراجات, طلباء کی کتابوں کے اخراجات, علماء کی سیلریز کے اخراجات نکل سکتے ہیں. لیکن قوم اس طرف آتی نہیں کیونکہ ہم نے ان کو دوسری طرف لگا دیا ہے. اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. قربانی اللہ کی طرف سے صاحب نصاب پر جو لازم کی گئی ہے, اخلاص کے ساتھ ادا کیجیے. للہیت ہو, اللہ کی رضا کا حصول مقصود ہو, بہت اچھی بات ہے. لاکھوں روپے آپ خرچ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا ہونے لگا ہے. ریلیاں نکلنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کی. ہاں اسکوٹریں بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, قربانی کے جانور بھی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. خراب کیا نا ہم نے ایک اچھے کام کو جو اچھے طور پر ہو سکتا تھا, اس میں ہم نے یہ بگاڑ والی صورت پیدا کر دی. کون بچا؟ کس کا ذہن اس طرف جائے, کس کی سوچ اس طرف جائے؟ اللہ کسی کی سوچ بنے ایسی کہ ہمیں لوگوں کو اس طرف ذہن دینا ہے کہ یار یہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے جانور آیا ہے. ویسے بھی جانور نے تو قربانی ہونا ہے, پورا سال جانور ذبح ہوتے ہیں, میں اور آپ کھاتے ہیں, لیکن قربانی کے جانور کی اہمیت ہے کہ عید قربان میں ان خاص دنوں میں مخصوص جانور جو ذبح ہوتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, قرب حاصل کرنے کے لیے. کاش کہ اس کو ہم صحیح طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال کر یہ قربانی کا فریضہ ادا کریں, لیکن اس میں بھی خرابی ہو گئی. اور بھی کتنے کام ایسے ہوئے کہ جو بظاہر تو نیکی کے کام ہیں, لیکن اس میں ہم نے بڑے بڑے بجٹ شامل کر کے ان کاموں کو کی حقیقی روح کو ہم نے ختم کرنا شروع کیا. حقیقی روح کو ہم نے اس طور پر مجروح کر دیا. اخلاص ڈھونڈیں, دل کی کیفیات کو ڈھونڈیں. میں کسی پر شرعی حکم نہیں لگا رہا, فتویٰ نہیں لگا رہا کسی پر, لیکن ہر ایک شخص جو اس طریقے کے معاملات میں انوالو ہے وہ اپنے اپنے دل کی کیفیت تو دیکھے نا کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے, اس کے دل کی کیا کیفیت ہے. واقعی ایسا ہی ہے, واقعی ایسا ہے. جب بہت زیادہ ہم کسی بھی چیز کو اس طور پر ہائپ دے دیں گے تو پھر توجہ ہماری اسی طرف لگ جائے گی اور اخلاص سے ہماری توجہ ہٹ جانی ہے. یہ اصول ہے. یہ دیکھ لیجئے پھر کیا فرمایا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نیکی سے تیرے دل میں خوشی داخل ہو اور برائی سے تجھے برا محسوس ہو فأنت مؤمن, تو تو مومن ہے. اپنے دل کا محاسبہ کر لیجئے. فرمایا وعامل الصالحات, اچھے کام کرے. تو اچھے کام کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ نیکی تیرے دل میں خوشی داخل کرے اور برائی سے تیرے دل میں پریشانی ہو, تو فرمایا فأنت مؤمن, تو تو مومن ہے. یہ کیفیت بنتی ہے. غور کریں نیکی کے یہ سارے کام میں نے 2-3 گنوا دیے جہاں زیادہ خرابیاں نظر آ رہی ہیں, اور بھی بہت سی ہیں. کافی چیزیں میں کہتے ہیں نا کہ زبان لک رہی ہے میری, ناراض ہو جائیں گے بہت سے لوگ, لیکن مجھے بتائیے کہ دل کی یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے. اخلاص, للہیت, رب کی بارگاہ کا قرب, اس رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لگنا, یہ سب سے پہلا کام ہے. اور اگر یہی رہ جاتا ہو, اسی میں کوتاہی ہو جاتی ہو, تو پھر مجھے بتائیے حاصل اصول کیا ہوا ہمارے پاس؟ پھر رب العالمین نے کیا فرمایا؟ 2 اصول, الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر فرمایا وتواصوا بالحق, اور حق بات کی تاکید کرتے ہیں. ہم حق بات نہیں کمزور کے سامنے کر لیں گے, جو ہم سے اوپر کا ہو نا, اسٹیٹس بڑا ہو, کوئی عہدہ ہو, اس کے سامنے کرو. سچ بات, حق بات نہیں ہوتی. مال زیادہ ہو نا کسی کے پاس, وہاں پر بھی جو ہے بات نہیں ہوتی. مالدار ہے. تو فرمایا کہ حق بات کی تاکید ہے. حق بات کرے جب بھی موقع لگے, جہاں بھی موقع لگے. جھگڑے والی صورت نہ بنائے, افہام و تفہیم والی صورت ہونی چاہیے, سمجھانا مقصد ہونا چاہیے, لیکن بات کرے حق کی. جب حق بات کرے گا تو انشاءاللہ اس کے پازیٹیو نتائج معاشرے میں رونما ہوں گے. کس طور پر؟ حضور نے فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو. حق بات, برائی کو ہاتھ سے نہیں روکتے, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے, دل میں برا جانو. فرمایا ایمان کی کمزور ترین علامت ہے. مجھے بتائیے کہ اس سے تو کوئی کمزور بات نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ دل میں بھی کس شخص کے آتی ہے برائی کہ یہ برا کام ہو رہا ہے,
جو 2-3 باتیں میں نے گنوائی ابھی، یہ برائی ہو رہی ہوتی ہے، ناقدری ہو رہی ہوتی ہے شاعر اسلام کی، لیکن ہمارے دل میں کب پریشانی آتی ہے، ہمیں کب ایسا محسوس ہوتا ہے یار یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، چند گھنٹوں کو کھنگال لیجئے، کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم نے فلاں جگہ پر فلاں وقت میں یہ غلطی کی، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حق بات کی تلقین کا حکم ہے، حق بات کی تاکید کا حکم ہے۔ فرمایا یہی راہ نجات ہے۔ نجات والی 4 باتیں، کامیابی والی 4 باتیں بیان کی سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے۔ امام شافعی جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی وہ سورت ہے جس میں تمام مضامین موجود ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی راہ نجات کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے۔ پھر آخری بات وتواصوا بالصبر، حق بات کی تاکید، اور پھر صبر کی تلقین، لوگوں کو صبر کا درس دینا۔ مواقع آتے ہیں زندگی میں ایسے، حضرت لقمان، سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے، پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، کیا فرمایا؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ آج کا باپ کہتا ہے اپنی اولاد کو کہ نماز قائم کر، اور قائم کرنا یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، 5 نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، برائی سے لوگوں کو منع کر۔ یہ 2 باتیں آپ کر چکے نا، تو تیسری بات قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راہ میں جو دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر کر۔ نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے منع کرے گا، تو پھر برا تو لگے گا، نفس پر ضرب پڑے گی تو برا لگے گا نا۔ اب مجھے بتائیے نا کہ جن کی یہ پریکٹس ہے کہ عید قربان آتی ہے تو نمائش کرتے ہیں اپنے جانوروں کی، اس کو میرا یہ اسٹیج میں پہنچے گا تو اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اگر سمجھنے والا دل ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے ہوئے ہیں، تو سمجھ جائے گا کہ نہیں میں غلطی پر ہوں، مان لے گا۔ لیکن اگر بدنصیبی سے سمجھنے والا دل نہیں ہے اس کے پاس، پھر مجھے بتائیے برا بھلا ہی کہے گا، یہی کہے گا یا کچھ اور کہے گا؟ ہونا یہی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، جو شخص اس منصب پر ہے، رب العالمین کا پاک کلام اس کے لیے دعوت فکر دیتا ہے، فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو مصیبت پہنچے اس پر تو نے صبر کرنا ہے، کیونکہ پہنچے گی مصیبت۔ یہ نہیں مانیں گے جو لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں نا کھانے کھلانے پر، وہ نہیں مانیں گے، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی یہ اسٹریٹجی، وہ نہیں سمجھیں گے، کہیں گے کہ ہماری مخالفت کرتا ہے۔ مخالفت نہیں کرتے آپ کی، اللہ آپ کو اور برکتیں دے، لیکن جو صحیح مقصد ہے وہ فوت نہیں ہونا چاہیے۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ نماز عشاء پڑھ کے نکل رہا تھا نا، ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو فلاں جگہ پر اعتکاف میں اتنے افراد بیٹھے تھے اور نماز میں اب اتنے افراد مجھے نظر آتے ہیں، اور فلاں جگہ پر اعتکاف میں اتنے افراد بیٹھے تھے مجھے ایک بھی نظر نہیں آتا۔ اور میں نے تو نہیں کہا تھا اس کو، میں کہا یار آپ مجھے تو چھوڑ دو یار، آپ کو جو بات کریں آپ انتظامیہ سے بات کرو، میں کیا کر لوں گا؟ ہر جگہ کی ایڈمنسٹریشن میرے پاس تو نہیں ہے، آپ جس جگہ کے لیے بات کریں وہیں سے آپ بات کریں۔ تو بات تو اس نے ویلڈ کی نا، کہ اگر آپ اتنے لوگوں پر کو بٹھائیں جس پر آپ کا توجہ رہے، آپ کی فوکس رہے، اس کی آپ تربیت کر سکیں، تو پازیٹیو رزلٹ نکلے گا۔ اگر آپ ایکسٹرا اوور لمٹ کراس کر کے کچھ کریں گے تو گرپ چھوٹ جائے گی، اور جب گرپ چھوٹے گی تو پھر وہ بینیفٹ تو نہیں ملے گا، بابا ہوگی، تعریفیں ہوں گی، لوگ مزہ کریں گے، بس یہی ہوگا۔ آؤٹ پٹ دین اسلام کو کچھ نہیں دے سکتے، آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے اس طرح سے، اور یہ میں بھی اپنی تجربہ ہی بیان کر رہا ہوں، سال سے اس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں۔ تو اگر کام کے صحیح انداز میں ہم کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن پازیٹیو رزلٹ نکلیں گے۔ اگر ہم نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس طور پر بگاڑ میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا تو پھر رب کی بارگاہ میں مجھے بھی جواب دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص جواب دے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن رب کا کلام کہتا ہے، پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، جو نعمت تمہیں رب العالمین نے دی ہے اس نعمت کا تم سے حساب ہوگا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ کن نعمتوں کا جواب دے دیں گے آپ؟ راہ حق میں نے کہا نا، دشواری آئے گی، مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، اور قرآن بھی کہتا ہے نا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھے جو مصیبت پہنچی اس پر صبر کر، اور جو اس پر صبر کرے اپنے ذہن کو اطمینان میں رکھے۔ تو آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ مشکل کے وقت میں جو کول رہے، کام رہے، وہ مینٹلی اعتبار سے اسٹرانگ بندہ ہے، یعنی اعصاب کے اعتبار سے مضبوط بندہ ہے۔ میں اردو میں کر دوں، مضبوط اعصاب کا بندہ ہے جو مشکل کے وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لے، پھٹ نہ پڑے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا احکامات نازل ہوئے نا، محبوب کریم کو حکم ہوا ہجرت کیجیے، علی المرتضیٰ کو اپنے
بستر پر سلایا. ہاں علی فرماتے ہیں اس رات جو نیند آئی نا ویسی نیند کبھی بھی نہیں آئی, کیونکہ ہر رات میں سوتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس وجہ سے میں سو نہیں پاتا تھا کہ کہیں آج کی رات آخری نہ ہو. لیکن جس رات محبوب کریم کے بستر پر آرام کرنے کی سعادت ملی ہے وہ رات میرے لیے ایسی تھی کہ میں آرام کی نیند سویا, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی صبح ہوگی, ان لوگوں کی امانتیں رکھو, ان کو دے دینا اور واپس میری طرف آ جانا. تو حضور نے فرما دیا تیرے لیے صبح ہوگی. تو جب حضور نے فرمایا صبح ہوگی تو فرمایا اس رات مجھے نیند آئی ہے, اس رات میں سویا ہوں. علی المرتضیٰ سو رہے ہیں حضور کے بستر پر. حضور مٹھی میں خاک لے کر ان کافروں کو جنہوں نے محاصرہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کا ان کی آنکھوں میں ڈال کر رخصت ہوئے. صبح دروازہ کھلا ہے, علی المرتضیٰ نکلے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کھجا رہے ہیں. فرمایا کہاں ہے تمہارے نبی؟ فرمایا وہ تو کب کے تمہارے سروں پر خاک ڈال کے چلے گئے. انہوں نے کھنگالنا شروع کیا, خاک نکلنے لگی. یہ ہجرت کا معاملہ ہوا. اب آگے بڑھے, مجھے جو سمجھانا ہے نقطہ کہ مصیبت میں مشکل میں محبوب کریم کی سیرت کیا ہے, اطمینان میں رہنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن ہے نا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو حضور کا نمونہ کیا تھا ایسے وقت میں؟ قرآن اس بات کی دلیل بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں پناہ لیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی مائیت میں. اس غار کو بھی سعادت ملی حضور کے لیے, غار کو بھی سعادت ملی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ کافروں نے غار کا محاصرہ کر لیا. ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے صدیق اکبر کو. اپنے لیے پریشانی نہیں تھی, محبوب کریم کی فکر تھی. اپنے لیے پریشانی نہیں تھی, بے اطمینانی اپنے لیے نہیں تھی. وہ بے اطمینانی والی کیفیت جو تھی نا صدیق اکبر کی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. قرآن نازل ہوا, قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 40. کیا فرمایا قرآن نے؟ فرمایا لا تحزن, اے صدیق گھبرانا نہیں, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب رب ہمارے ساتھ ہے تو یہ کافر جن کے پاؤں تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. پھر کیا رب العالمین نے اہتمام فرمایا, بڑا مشہور ہے نا. بکری نے جالا بھی دیا ہے اور کبوتری نے انڈے بھی دیے ہیں, اور آج تک حرمین شریفین میں جو کبوتر نظر آتے ہیں جس کو زائرین ہیں دانا ڈالتے ہیں, یہ اسی کبوتر کا ہے, یہ وہی نسل ہے کبوتروں کی. قرآن کیا کہتا ہے آگے؟ فرمایا انزل اللہ سکینتہ, اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کے دل پر اطمینان اتار دیا, سکینہ اتار دیا. رب کا محبوب فرمائے گئے صدیق گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. رب کے لیے ہی نکلے ہیں نا. جب تک رب نے چاہا دشواریاں برداشت کی, طائف کا سفر بھی کیا, بدر بھی ہوا. حضور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجائیں کرتے رہے, رب اگر آج تو نے اس مٹھی بھر لشکر کو فتح نہ دی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہوگا. رات بھر التجائیں کرتے رہے رب کے لیے. میں نے اور آپ نے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ ہر شخص اپنی اپنی زندگی پر غور کر لے. جتنے مجھے سن رہے ہیں دیکھ لیں کس نے کتنی زندگی ابھی تک گزار لی, کیا قربانی دی دین کے لیے. وقت ملے گا تو جائیں گے, موڈ ہوگا تو جائیں گے, حالات سازگار ہوں گے تو جائیں گے, فلاں فیسلٹی ہوگی تو جائیں گے. یہ ذہن بنا ہے دین کے حوالے سے ہمارا. اور جب یہ ذہن بنا ہے تو پھر حالات ہمارے سامنے ہے کہ فلسطین لٹ رہا ہے, 57 ممالک دیکھ رہے ہیں, اور جو ہے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرے. نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں ہمیں کفن دے دو اگر ہمیں کھانا نہیں دے سکتے. ان کی آنکھیں پاکستان پر لگی ہوئی تھی. جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے نا تو فلسطین کو سب سے پہلے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنا دیا, اب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو یہ پاکستان ہمارا دفاع کرے گا. آج پاکستان نے کیا کیا؟ اور کیجیے, نبی کے ماننے والے, نبی کی امت کٹ رہی ہے, نبی کی امت کا کاروان تاج ہو چکا ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بھیڑ بکریوں سبزیوں کی طرح کاٹ دیے گئے, عمارتیں ان کے مسمار کر دی گئیں. میں اور آپ اپنی زندگی میں کس حد تک مگن رہے, اس تمام صورتحال کو دیکھ کر غور کر لیجئے. لمحہ فکریہ ہے, اور آج یہ فلسطین کے ساتھ ہوا. اللہ حفاظت کرے, اللہ حفاظت کرے تمام اسلامی ممالک کی, مسلمانوں کی عزتوں کی. قرآن تو کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو ایمان کا معیار جو ہے وہ بیان کر دیا کہ غلبہ اہل ایمان کے لیے ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان اپنی ایمانی
ایمانی غیرت کو ٹٹولیں گے. ٹٹولتے ہیں ہم اپنی ایمانی غیرت کو. یہ ہم نے کھلا کھلا کر عادی بنا دیا. اعتکاف کا مقصد تربیت تھا. اعتکاف کا مقصد رجوع اللہ تھا. اعتکاف کا مقصد تھا دھرنا دے کر رب کی بارگاہ سے قرب حاصل کرنا. ہم نے کھلا کھلا کر لوگوں کو سست کر دیا. مجھے بتائیے کہ صلاۃ تسبیح میں دل کہاں سے لگے گا؟ کہاں سے رونے والی کیفیت ملے گی؟ کہاں سے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں تڑپنے کا ذہن بنے گا؟ کیونکہ ہم نے تو لوگوں کو عادی کر دیا ہے. عادی کر دیا ہے ہم نے اس طور پر. غور کیجئے پھر کیا ہوگا. فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے سکینہ اتار دیا علیہ صدیق اکبر پر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس لشکر سے مدد کی مسلمانوں کی، نبی کی، صدیق اکبر کی، جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ فرشتوں کا نزول ہوا جو اہل ایمان کی مدد کے لیے تھے، نصرت کے لیے تھے. آج میں امت کا کارواں تاراج ہوا ہے نا. آج بھی میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، ایک جاننے والے کے اسٹیٹس پہ لگی ہوئی تھی. وہ رو کے کہہ رہا تھا کہ مولا، اے اللہ کے نبی، فلاں فلاں کی شفاعت نہیں کیجیے گا. ہم نے ان کو مدد کے لیے پکارا، انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. وہ دہائیاں دے رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور 57 اسلامی ملک دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے انسان کا خسارہ. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. جس کی ایمانی غیرت سو چکی ہے، کاش کے یہ بیدار ہو جائے. کاش کے ایمانی غیرت انسان کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو رب کی بارگاہ کی طرف لے جائے. ورنہ جس طرح زندگی ابھی تک ہم نے گزار لی ہے، بقیہ بچی کچی زندگی بھی گزر ہی جانی ہے. موت سب نے آنی ہے. ایک وقت ہمارا بھی آ جائے گا. ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ نماز جنازہ فلاں مسجد میں فلاں وقت میں ہے. ہمارے بارے میں بھی اعلان ہونا ہے فلاں جگہ تدفین ہے. آج کل لوگ تدفین کے لیے تو جاتے ہی نہیں، جنازے سے ہی جان چھوڑا لیتے ہیں. تدفین کے لیے تو وہی جائے گا جو بہت زیادہ کلوز ہے نا، وہی جائے گا. اس میں بھی کوشش کرے گا کہ کوئی بچت کی صورت مل جائے، کوئی ایسا بہانہ فٹ کر سکیں، قبرستان نہ جانا پڑے. حالانکہ حدیث پاک ہے، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. فزوروها، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. اللہ کے حبیب نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی. وجہ کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل ہو. لیکن میں نے کہا نا کہ جنازے میں وہ شریک ہو جو بہت زیادہ کلوز ہو، اور وہ شخص جان چھڑوانے کی کوشش کرے گا کہ مجھے قبرستان تک نہ جانا پڑے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا.